اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد رحمان اور رحیم ہے۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے کہ جس نے ہمیں دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازا۔ شروع اسی پروردگار کے نام سے کہ جس کی چڑیاں اڑ کر مچھلیاں تیر کر اور ہم زمین پر رہ کر عبادت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی شو ذاکرہ عاشفہ اسپیشل رمضان پروگرام۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں ہمیں معلوم ہے کہ جس وقت ہم ایک ایسی وبا میں پریشان ہیں، اس وقت ہم ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ ہم انسانی فطرت سے ہم اتنا پریشان ہو چکے ہیں کہ نہیں معلوم کہ یہ وبا کب آ کے ہمیں جکڑ لے اور ہم اس میں گرفتار ہو جائیں اور کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ یہ کورونا وائرس جیسی وبا کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ وبا آج اس دنیا میں ایسا آتنک مچا کے رکھی ہوئی ہے؟ یہی نہیں، جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، جب ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ مولا وہ دور کون سا ہوگا، وہ آخری دور کون سا ہوگا کہ جس میں ہمارا وقت کا امام مہدی ظہور کرے گا، وہ کون سا وقت ہوگا اور اس کی کیا علامتیں ہوگی؟ بس ایک مرتبہ چھٹے امام نے کہا کہ وہ دور ایسا دور ہوگا کہ جس وقت کوئی امام نہیں ہوگا، کوئی سرپرست نہیں ہوگا، ہمارا امام غیبت میں ہوگا، لیکن جب اس کے ظہور کا وقت آئے گا اس وقت وہ علامتیں ہوگی کہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اور مسجد ویران ہونے کے بعد لوگ دھڑا دھڑ موتیں ہوتی جائے گی، اچانک سے موت ہوگی، ایسے لوگوں کی موت ہوگی کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ لوگ ان سے آج ملیں گے اور کل وہ قبر میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایسا دور ہوگا کہ جس وقت کوئی اپنے عزیز کو کفن نہیں دے پائے گا، دفنا نہیں پائے گا۔ تب اس وقت لوگ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کون سا دور ہوگا کہ کم سے کم اگر کوئی پریشانی بھی ہوئی تو لوگ کم سے کم دفنانے تو آئیں گے۔ لیکن ذرا تصور کریے، جو ہمارے پاس ہمارا جو لاسٹ کورونا وائرس کا جو وبا یہ پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اب ایک جو لاسٹ ایئر ہمارا گزرا ہے کہ جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ دھڑا دھڑ سے مرے، اور یہاں تک کہ کتنی مشکل سے دفنایا گیا، کسی کو کفن ملا، کسی کو نہیں ملا، کسی کو تیمم کیا گیا۔ وہ یہی وقت ہے کہ جو چھٹے امام ہمارے کہہ کے گئے تھے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس میں مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان یہ پھر بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ جانے کتنی مسجدیں ویران ہیں۔ وہ وقت آئے گا کہ جس میں دھڑا دھڑ موت ہوگی۔ آج وہی کورونا وائرس ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ نہیں معلوم کب کس کو یہ وائرس جکڑ لے اور کب کس کی موت ہو جائے۔ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کیسا یہ وائرس ہے جو دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن ہمارے دلوں میں اتنا آتنک پھیلا کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں معلوم کہ یہ کب ہمیں آ کے جکڑ لے۔ نہ جانے کون سی ایسی چیز ہے، نہ جانے کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس یہ آ جائے اور اس سے جکڑ کے یہ ہمارے اندر آ جائے اور ہمیں کب دنیا کو رخصت کہنا پڑے۔ لیکن وہ وائرس ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہم نے آج تک اس میں نہیں دیکھا۔ اور یہی چھٹے امام نے کہا تھا کہ وہ وقت آئے گا جب امام کا ظہور ہونے والا ہوگا، اس وقت ایک ایسی وبا آئے گی کہ جس میں طبیب کوشش کرتے چلے جائیں گے، ایک سے ایک کوشش کریں گے، لیکن وہ لا علاج بیماری ہوگی۔ آج وہ وقت آ گیا، ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ظہور کا وقت بہت دور ہے، بلکہ ظہور کا وقت بہت ہی نزدیک ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو پریپیئر کرنا ہے، اپنی زبان کو پریپیئر کرنا ہے، اپنے کانوں کو پریپیئر کرنا ہے، اپنے جسم کے ہر ایک پارٹس کو، اپنے ہاتھوں کو پریپیئر کرنا، اپنے قدم کو پریپیئر کرنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہماری آنکھوں کو جو نہیں دیکھنا چاہیے ہم وہ دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو جو کام نہیں کرنا چاہیے ہم وہ کام کرتے انجام دیتے چلے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری زبان وہ کام کر رہی ہے جو میرا امام ہم نہیں دیکھ پا رہے اپنے وقت کو، امام کو، لیکن ہمارا امام ہمیں دیکھ پا رہا ہے۔ بس عزیزوں، یہی چھٹے امام کہتے ہیں کہ وہ وہی وقت ہوگا، اور پوری علامتیں آج اس کورونا وائرس سے سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آج
ہم پر اپنے گھروں میں محدود ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے۔ آج اس کرونا وائرس کی وجہ سے کتنی مسجدیں ویران ہیں۔ بس ایک مرتبہ وہ شخص پوچھتا ہے کہ اچھا مولا یہ بتا دیجئے کہ اس وقت جب ایسا ہوگا تو اس وقت کیا کرا جائے گا، کیسے پہچانا جائے گا کہ مومن کون ہے اور کون مومن نہیں ہے، اس وقت کے شیعہ اپنی مدد کیسے کریں گے۔ بس ایک مرتبہ امام کہیں گے کہ اس وقت شیعہ اس طریقے سے ہو جائیں گے، اس وقت ہمارے چاہنے والے ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے چھنی میں سے چھانا جائے تو جو چھٹ کے نکل جائیں وہی شیعہ ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ وہ شخص پوچھتا ہے مولا کیسے نکلنا ہوگا؟ امام کہتے ہیں کہ 4 دروازے ہوں گے۔ وہ وقت کے، وہ دور کے بارے میں، وہ دنیا کے بارے میں کہ 4 راستے ہوں گے، اس میں سے جب مومن گزرے گا تو کہیں کیڑے مکوڑے ہوں گے، کہیں کوئی گندگی کھینچی رہے گی، کہیں کوئی غلیظ چیزیں رہے گی، جس میں سے مومن کو، جو صحیح مومن ہوگا، جو ہمارا چاہنے والا ہے، اسے اس طریقے سے نکلنا ہوگا کہ اس کا جسم ایک دم صاف رہے، کوئی بھی گندگی نہ رہے، اور وہ شخص وہ ہوگا کہ جو ایمان لانے والا ہے، جو ایمان کو اپنے مکمل رکھے گا۔ ہو سکتا ہے اس وبا کی وجہ سے وہی نکل سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو، جس کے اندر شکر ہو، جس کے اندر اس وقت بھی وہ دوسروں کے بارے میں سوچے نہ اپنے بارے میں سوچے۔ بس یہی میرا چھٹے امام کہہ کے گئے ہیں کہ جو اپنے ایمان کو مضبوط رکھے گا وہی اس وبا سے بچ پائے گا۔ اور خدا نخواستہ ذرا سوچئے، اگر اس وبا سے خدا نخواستہ ہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھی اللہ کے پاس جا کے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش سکتا ہے، لیکن اگر ہم ایمان کی بے ایمان ہو کے موت، ہمارا ایمان ہی ہم سے رخصت ہو جائے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا خدا ہمیں معاف کر پائے گا؟ یہ بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیے کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے اماموں نے ہم سے کیا کہا ہے۔ بس یہی چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب اس وقت کوئی نہیں رہے گا تو تم اپنے گزرے اماموں کی حدیثوں پہ عمل کرنا، اور اس وقت تمہارا جو بھی سرپرست ہے اپنے اب گزرے ہوئے جتنے امام ہیں ان کے، اور یہی نہیں اپنے جو رہنمائی ہے جس کی تم تقلید میں ہو ان پہ عمل کرنا۔ بے شک ذرا سوچئے کہ آج ہمارے رہنما نہیں ہوتے، آج ہمارے امام نہیں ہوتے، آج ہمارے پیش امام نہیں ہوتے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم قبر میں کیسے کورونا وائرس جیسے پیشنٹ کو کیسے دفنایا جائے۔ بے شک یہ آخری وقت کی علامتیں ہیں، اور اسی لیے میں نے کہا کہ کورونا وائرس جیسی وبا کیوں اس دنیا میں آ گئی ہے اور ہم کیوں جکڑے ہوئے ہیں اس سے۔ بس میں ذاکرہ عاشفہ آپ سے رخصت ہونا چاہوں گی، اور انشاءاللہ بہت جلد ہی ہم اس پورے مہینے میں ایک اچھی پیاری پیاری باتوں سے آپ کو ضرور آپ کے علم میں اضافہ کرتی رہوں گی، کیونکہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب آخری وقت آئے گا تو علم ایسا ہو جائے گا کہ جیسے سانپ اپنے بل میں جا کے بیٹھ جائے، کہیں بھی علم نہیں ہوگا۔ تو ہمیں علم کے ساتھ ساتھ پروردگار ہم سب کو علم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی۔ جلد سے جلد ہمارے امام کا ظہور ہو اور ہم سب کو اس ظہور میں اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو۔ پروردگارہ ہم سب کو اس کورونا وائرس جیسی وبا سے محفوظ رکھنا، اور اس ماہ رمضان مبارک میں ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ آج روز جمعہ ہے، تصور کریے کہ جب آپ نے کل شب دعائے کمیل پڑھا ہوگا تو اس دعائے کمیل میں یہ لکھا تھا کہ میرا امیر المومنین گریہ کرتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگوں پروردگار سے مانگو۔ سوچے امام ہے، وہ امام ہے جن کے ذریعے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن دعائے کمیل میں میرا امام رو رہا ہے۔ تو ذرا تصور کریے کہ جب امام معاذ اللہ اتنے پاک، ان سے گناہ دور دور تک نہیں ہے، اور جب میرا امام اپنے گناہوں کے لیے رو رہا ہے تو ہمیں کس قدر رونا چاہیے، جو ہماری آنکھیں بھی گناہ میں سنی ہیں، ہمارے زبان بھی گناہ میں سنے ہیں، ہمارے جسم کا پرزہ کون گناہ میں سنا ہے، نہیں معلوم کب جان
جان کے گناہ ہو جاتا ہے اور نہیں معلوم کب انجان میں گناہ ہو جائے۔ بس میں یہی کہوں گی پروردگار ہماری اس گناہ کو بخش دے کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اعمال قبول نہیں ہو رہے ہیں، ان گناہ کو بخش دے کہ جو ہم نے جانے میں کیا ہے، جو ہم نے انجانے میں کیا ہے۔ کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا ہمارے فرسٹ ایپیسوڈ میں کہ استغفار کرتے رہنا ہے، صلوات پڑھتے رہنا ہے، جتنا ماہ رمضان سے ہر ایک سانس میں ہم جتنا لے سکتے ہیں ہم اتنا لیں گے، اتنا خدا کو راضی کریں گے۔ تو بس میں ذاکرہ عاشفہ آپ کے آج کے اس اسپیشل پروگرام سے رخصت ہوتی ہوں۔ امید ہو کہ آج کا ٹاپک آپ کو ہمارا ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ہم آگے کون سے ایسے ٹاپک پہ باتیں کریں۔ لیکن ہمیں آپ کے سبسکرائب کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آئندہ ہمارے اور بھی خواتین کے پروگرام آنے والے ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا ہے تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی ذاکرہ عاشفہ کے نام سے ہے، آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔ علی وارث۔